بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں۔ یہ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنا دیا گیا اور حق کی آواز رفتہ رفتہ بلند ہونے لگا۔ حق کی آواز کو بلند ہوتا دیکھ دشمنان اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگ گیا۔ نبوت کا 5واں سال مکمل ہو چکا تھا اور 6 سال کی شروعات ہو چکی تھی، تو ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ میں نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بچڑا پر نظر پڑی جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یکایک دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیٹ سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے، اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے ہی یہ آواز دی جا رہی ہے، میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں، اور بچڑے میں سے آواز سنائی دینے کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے۔ دوستو، لیکن حضرت عمر پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر نعیم بن عبداللہ ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا محمد کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی سابی یعنی بددین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا تم مجھ سے کیا کہتے ہو؟ تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں سابی ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے، وہ حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں سابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر ٹوٹ پڑے۔ بہن شوہر کے پٹتے دیکھ آگے بڑھی تو ان کو اس قدر مارا کہ چہرے خون آلود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہا اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلود ہو۔ حضرت عمر یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دکھلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور قرآن پاک ہے، پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر اٹھے اور وضو کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ بے ساختہ بول اٹھے ما احسن ھذا الکلام واکرمہ،
کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب نے حضرت عمر سے یہ سن کر کہا، اے عمر، تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا، اے خباب، مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب عمر کو ساتھ لے کر دار الرقم کی طرف چلے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ معلوم کر کے عمر اندر آنا چاہتا ہے، کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہو گے۔ اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اسے قتل کریں گے۔ دوستو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دو شخص نے میرے بازو کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحت و مسرت سے بآواز بلند تکبیر کہی، جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کے عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علل اعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے اور اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی۔ اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عمر فاروق رکھا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔